یہ 8 ہجری کی بات ہے کہ مکہ معظمہ پر پرچم اسلام بلند ہوا اور پھر غزوہ حنین کے بعد سارے قبائل عرب پر اسلام کی قوت و شوکت کی دھاک بیٹھ گئی۔ اس وقت دور دراز علاقوں سے لوگ مکہ آنے لگے، قبیلے جوگ در جوگ مکہ آ کے اسلام قبول کرنے لگے۔ انہی قبیلوں میں ایک قبیلہ نجران سے مکہ معظمہ آیا۔ نجران یمن کی طرف 7 منزل پر واقع ایک ضلع تھا جہاں عیسائی عرب آباد تھے۔ انہوں نے نجران میں ایک عظیم الشان کلیسا بنا رکھا تھا جسے عرب بھر میں عیسائیوں کا سب سے بڑا مذہبی مرکز سمجھا جاتا تھا۔ اس کلیسے میں عیسائیوں کے 2 بڑے مذہبی پیشوا رہتے تھے، ان میں ایک کا لقب عاقب اور دوسرے کا سید تھا۔ 9 ہجری میں 60 آدمیوں پر مشتمل اہل نجران کا ایک وفد ان دونوں حضرات عاقب اور ثاقب کی سرکردگی میں مدینہ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عزت کی، ان کو بہت پرزور قسم کی اسلام کی دعوت دی، لیکن قبول اسلام کے بجائے انہوں نے بحث در بحث شروع کر دی۔ اس پہ ایک حکم نازل ہوا، اے رسول، جو شخص علم آنے کے بعد آپ سے جھگڑا کرتا ہے اس سے کہہ دے کہ آؤ ہم اپنی اولاد کو بلا لاتے ہیں اور تم اپنی اولاد کو بلا لو، اس طرح ہماری عورتیں اور تمہاری عورتیں، ہم خود بھی اور تم خود بھی جمع ہو جاؤ، پھر ہم مباحثہ کر لیتے ہیں اور خدا سے دعا کریں کہ ہم میں جو جھوٹا ہو اس پہ خدا کی لعنت ہو۔ یہ صورت آل عمران میں آیا۔ اس حکم کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو، حضرت حسن اور حسین کو اکٹھا کیا اور نجران کے سرداروں سے محاسبہ کرنے کے لیے چل پڑے۔ دوسری طرف جب ان کو یہ بات پتہ لگی تو اہل نجران نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر یہ اللہ کے سچے نبی ہوئے تو پھر ہم تو مارے گئے، اس لیے انہوں نے اس سے بہتر سمجھا کہ وہ آ کے اطاعت کر لیں۔ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اطاعت کرتے ہوئے کہا کہ ہم سے خراج لے لیں، ہم ہمیشہ دیتے رہیں گے، آپ کسی امین آدمی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں تمہارے ساتھ ایسے امین کو بھیجوں گا جو انتہا درجے کا حقیقی معنوں میں امانت دار ہے۔ حضور کا یہ ارشاد سن کے وہاں پہ موجود تمام صحابہ نہایت شوق سے دیکھنے لگے کہ یہ شرف کس خوش بخت کو نصیب ہوتا ہے۔ تب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی طرف نظر کرم کی اور فرمایا، کھڑے ہو جاؤ۔ کشادہ قدامت کے یہ نحیف الاغر صاحب رسول جن کے چہرے پہ نور کی بارش ہو رہی تھی فوراً کھڑے ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اس امت کے امین ہیں، اور یہ صاحب رسول جن کو لسان رسالت سے امین الامت کا خطاب ملا وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح جلیل القدر صحابہ میں سے تھے اور السابقون اولون میں ان کا شمار تھا۔ ان کا اصل نام عامر تھا اور انہوں نے اپنی کنیت ابو عبیدہ سے مشہور تھے۔ حضرت ابو عبیدہ کا خاندانی تعلق بنو فہر سے تھا جو بقول ابن سعد قریش کی آخری شاخ ہیں، یعنی کہ ان کا سلسلہ نسب آخر میں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا تھا، اور ان کی والدہ نے بھی سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ میرا نام ہے ہدا اور آپ دیکھ رہے ہیں دا ٹرو لورز آف محمد۔ میرے ساتھ رہیے، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ ہم اپنے پیارے اور جلیل القدر صحابہ کے بارے میں مکمل معلومات اور رہنمائی حاصل کر سکیں۔ حضرت ابو عبیدہ نے نبوت کے ابتدائی سالوں میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دارالارقم میں بھی قیام نہیں کیا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ صدیق الامت حضرت ابو بکر کی دعوت پہ اسلام قبول کیا انہوں نے، اور یہ وہ زمانہ تھا جب دعوت قبول کرنا، اسلام قبول کرنا، اس پہ لبیک کہنا مشرکین کے ظلم و ستم کا نشانہ بننے کے مترادف تھا۔ قبول حق کے بعد حضرت ابو عبیدہ اسلام کی صف میں جب شامل ہوئے تو ان پر بھی اسی طرح کے ظلم و ستم ڈھائے گئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوم صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی تو اس وقت حضرت ابو عبیدہ بھی ان مہاجرین کے ساتھ شامل تھے۔ وہاں کئی سال تک آپ نے غریب الوطنی کی زندگی گزاری اور بالآخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کی تو اس وقت آپ مکہ تشریف لے آئے۔ غزوات کا آغاز ہوا تو حضرت ابو عبیدہ راہ حق کے سرفروش سپاہی ثابت ہوئے۔ انہوں نے ہر مارکے میں جاں بازی کا مظاہرہ کیا۔ سب سے پہلے وہ غزوہ بدر میں شامل ہوئے
اور انہوں نے اپنے ہی والد عبداللہ بن جراح کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ مجادلہ میں رکوع 3 میں فرمایا، تم کوئی قوم ایسی نہیں پاؤ گے جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لاتی ہو اور اللہ اور اس کے رسول کے مخالفین سے بھی محبت رکھتی ہو، خواہ ایسے لوگ ان کے باپ ہوں یا بیٹے یا بھائی یا ان کے خاندان میں سے ہوں۔ یہی مومن ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا ہے اور اپنے فیضان سے غیبی مدد بھی دی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو عبیدہ 3 ہجری میں غزوہ احد میں شریک ہوئے۔ جب ایک اتفاقی غلطی سے لڑائی کا پانسا پلٹ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تو حضرت ابو عبیدہ بے تاب و بے قرار ہوئے اور عشق رسول کا حیرت انگیز ثبوت دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، میں نے دیکھا ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا پا کے مشرق کی جانب سے ایک پرندے کی طرح فضا میں پرواز کرتا ہوا تیزی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ رہا ہے۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے تیزی سے بھاگا اور کہا کہ الہی خیر ہو، کیا دیکھتا ہوں کہ وہ شخص مجھ سے بھی پہلے پہنچ چکا ہے، ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ اس موقع پر ایک کافر کے وار سے لوہے کی کڑیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں دھنس گئی تھی۔ حضرت ابو عبیدہ نے آگے بڑھ کر کڑیاں اپنے دانتوں سے پکڑی اور کھینچی یہاں تک کہ وہ باہر آ گئی، لیکن اس کوشش میں ان کے 2 دانت ٹوٹ گئے۔ غزوہ احد کے بعد حضرت ابو عبیدہ غزوہ احزاب میں شامل تھے۔ اس کے علاوہ 6 ربیع الثانی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ کو قبیلہ سلیب و انمار کی سرکوبی پر مامور فرمایا۔ یہ لوگ مدینہ میں غارت گری کرتے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ 40 مجاہدین کے ساتھ ان پر ٹوٹ پڑے اور ان کا ایک آدمی اسیر ہو گیا۔ حضرت ابو عبیدہ اس کو مدینہ لے آئے اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ باقی سب لوگ مقابلے کی ہمت نہ کر کے پہاڑوں میں چھپ گئے یا بھاگ گئے۔ حضرت ابو عبیدہ کو حدیبیہ کے مقام پر بیعت الرضوان میں بھی شامل ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اسی طرح غزوہ خیبر میں آپ نے بہادری کے جوہر دکھائے۔ غزوہ خیبر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ قبیلہ قزاع کے لوگ مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے کے لیے منصوبہ بنا رہے ہیں۔ انہوں نے حضرت عمر بن عاص کو 300 مجاہدین کے ساتھ اس طرف روانہ کیا۔ حضرت عمر بن عاص بنو قزاع کے علاقے میں پہنچے تو سلاسل نامی ایک چشمے پہ آپ نے قیام کیا اور وہاں سے آپ نے رسول اللہ کو پیغام بھیجا کہ یہاں پہ دشمن کی تعداد زیادہ ہے۔ رسول اللہ نے حضرت ابو عبیدہ کی قیادت میں 200 مجاہدین کا لشکر بھیجا، جن میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر اور بھی بہت سارے جلیل القدر صحابہ شامل تھے۔ جب یہ لوگ حضرت عمر بن عاص کی فوج سے ملے تو یہاں پر امامت کا مسئلہ پیدا ہوا، کیونکہ حضرت ابو عبیدہ مرتبے اور شان کے لحاظ سے پوری طرح امارت کے مستحق تھے، لیکن حضرت عمر بن عاص چاہتے تھے کہ وہ فوج کی قیادت خود کریں، تو حضرت ابو عبیدہ نے خوش دلی سے ان کو قیادت کرنے دی۔ جب واپس آ کر رسول اللہ کو یہ واقعہ سنایا گیا تو انہوں نے فرمایا، ابو عبیدہ پر اللہ کی رحمت ہو، اپنا حق ہوتے ہوئے بھی حق چھوڑ دینا بہت بڑی قربانی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ کو 300 سواروں کے ساتھ ساحل بحر کی طرف بھیجا تاکہ وہ قریش کے لشکر کے بارے میں پتہ چلا سکے۔ تاریخ میں اسے مہم سریہ سیف البحر کہا جاتا ہے، یعنی کہ بحر سے مراد سمندر کا کنارہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری اس مہم کا حال اس طرح بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہم ساحل کی طرف بھیجی اور اس پر ابو عبیدہ بن جراح کو امیر بنایا۔ 300 آدمی تھے۔ ہم چلے تو کچھ راستہ طے ہوا اور زاد راہ یعنی کہ کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، صرف کھجور کی 2 تھیلیاں بچی۔ ابو عبیدہ روزانہ ہم کو تھوڑی تھوڑی کھجوریں دیتے، یہاں تک کہ صرف ایک کھجور پہ نوبت آ گئی۔ بھوک کی سخت تکلیف ہوئی تو ہم نے درختوں کے پتے جھاڑ جھوڑ کے کھانے شروع کیے۔ ایک شخص نے 3 اونٹ ذبح کروائے،
پھر 3 اونٹ ذبح کرائے، تیسرے دن پھر 3 اونٹ ذبح کرائے۔ پھر حضرت ابو عبیدہ نے ان کو منع کر دیا۔ سمندر کے کنارے ابھی قیام گاہ میں تھے ہم کہ ایک دن ہمیں بہت بڑی مچھلی ملی۔ یہ مچھلی عنبر تھی۔ یہ اتنی بڑی مچھلی تھی کہ ہم اس کو 18 دن تک کھاتے رہے اور اس کا تیل بھی اپنے جسم پہ ملتے رہے۔ پھر ابو عبیدہ نے اس کی 2 پسلیاں کھڑی کرائیں اور ایک اونٹ پر اس کا کجاوا رکھ دیا۔ جب ہم واپس مدینہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رزق بھیج دیا اور اس کو کھانا چاہیے تھا۔ اگر تمہارے پاس ہو تو ہم کو بھی کھلاؤ۔ ایک شخص کچھ گوشت ساتھ لے آیا تھا، اس نے آپ کو دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تناول فرمایا۔ اور اس روایت میں اونٹ ذبح کرنے والے جن صاحب کا ذکر ہے وہ حضرت قیس بن سعید انصاری تھے۔ اسی طرح رمضان 8 ہجری میں ابو عبیدہ نے غزوہ فتح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی کی۔ صحیح مسلم میں ایک روایت ہے کہ مکہ میں داخل ہونے لشکر کے ایک حصے کی عمارت حضرت ابو عبیدہ کے سپرد تھی۔ اسی طرح حضرت ابو عبیدہ نے حنین اور طائف کے معرکوں میں شجاعت کے جوڑ دکھائے۔ 11 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو حضرت ابو عبیدہ پر غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا۔ انہوں نے بڑے صبر اور حوصلے سے کام لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد فوری طور پر جب خلافت کا معاملہ اٹھا تو حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت ابو عبیدہ انصار سے گفتگو کے لیے ان کے پاس تشریف لائے اور اس درمیان حضرت ابو عبیدہ نے انصار سے کہا، اے گروہ انصار، تم نے سب سے پہلے اسلام کی اعانت کی ہے، اب تم میں کسی قسم کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ جب دونوں طرف سے تقریریں ہو چکی تو حضرت ابو بکر صدیق نے حاضرین کو مخاطب کر کے کہا، میں تمہارے لیے ان 2 اشخاص میں سے انتخاب کرنے کا کہتا ہوں، ایک حضرت عمر فاروق اور ایک حضرت ابو عبیدہ میں سے جس کو پسند کرنا چاہو کر لو اور اس کی بیعت کر لو۔ لیکن ان دونوں بزرگوں نے حضرت ابو بکر صدیق کی موجودگی میں خلافت کا بھار اٹھانے سے انکار کر دیا اور سب نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جیسے ہی خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالی، چاروں طرف سے فتنوں نے انہیں گھیر لیا اور ان فتنوں میں حضرت ابو عبیدہ برابر خلیفہ رسول کے دستے بازو بنے رہے۔ 13 ہجری کے آغاز میں حضرت ابو بکر صدیق نے شام پر مختلف ادوار سے لشکر کشی کا اہتمام کیا اور اس سلسلے میں انہوں نے حضرت ابو عبیدہ کو حمص کی طرف، حضرت عمر بن عاص کو فلسطین کی طرف اور حضرت شرجیل بن حسنہ کو اردن کی طرف، حضرت یزید بن ابی سفیان کو دمشق کی طرف بڑھنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی ہدایت فرمائی، اگر تم سب لوگ ایک جگہ یکجا ہو جاؤ تو تم سب کے سپہ سالار ابو عبیدہ بن جراح ہوں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق انہیں خود باہر تک چھوڑنے آئے اور انہوں نے حضرت ابو عبیدہ سے فرمایا، ابو عبیدہ اچھا عمل کرنا، مجاہد بن کے رہنا، شہید کی موت مرنا، اللہ تعالیٰ تمہارا نامہ اعمال تمہارے دائیں ہاتھ میں دے اور تمہیں دنیا اور آخرت میں تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ خدا کی قسم مجھے امید ہے تم ان لوگوں میں سے ہو جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں، جو دنیا سے کوئی مطلب نہیں رکھتے، جو آخرت کے عالم ہیں۔ اللہ نے تم پہ بڑا فضل کیا ہے، تم مسلمانوں کی فوج لے کر اللہ کے دشمنوں سے جنگ کرنے جا رہے ہو، لہٰذا جو لوگ اللہ کے منکر ہیں، ان کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں، جھوٹے خداؤں کو پوجتے ہیں، ان سب سے جہاد کرنا۔ حضرت ابو عبیدہ شام میں داخل ہوئے تو انہوں نے کیل کانٹے سے لیس رومیوں کے بڑے بڑے جھمکٹوں کو ہر جگہ جنگ کے لیے تیار پایا۔ ان کے مقابلے میں حضرت ابو عبیدہ کی جماعت آٹے میں نمک کے برابر تھی، تاہم حضرت ابو عبیدہ اس مختصر لشکر کے ساتھ بصرہ اور مختلف علاقوں کو تسخیر کرتے ہوئے جابیہ پہنچ گئے اور وہاں سے ہرکل کی زبردست جنگی تیاریوں کا حال دربار خلافت میں لکھ بھیجا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت ابو عبیدہ کا خط ملتے ہی ایک طرف تو مدینہ منورہ سے امدادی فوج روانہ کی اور دوسری طرف خالد بن ولید کو بھی عراق میں ایرانیوں کے خلاف جو مصروف تھے انہیں جہاد کا حکم دیا کہ تم لشکر کو لے کے عراق سے شام پہنچو
ساتھ ہی حضرت یزید بن ابی سفیان، حضرت سجید بن حسنہ، حضرت عمر بن عاص کو بھی پیغام بھیجا کہ وہ بھی اپنی فوجوں کو لے کے حضرت ابو عبیدہ کے پاس پہنچ جائے۔ حضرت ابو عبیدہ کے پاس امدادی افواج پہنچ گئی اور حضرت خالد بن ولید بھی ان سے آ ملے۔ رومیوں کے لشکر کے خلاف ایک زبردست فوج تیار ہو گئی۔ 13 ہجری کو ان میں گھمسان کا رن پڑا۔ رومیوں نے بڑی پرزور مزاحمت کی، لیکن مسلمانوں کے جوش ایمان کے سامنے ان کی کچھ نہ چلی۔ وہ میدان جنگ میں اپنے 3000 آدمی کٹوا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ مسلمانوں نے رومیوں کا تعاقب کیا تو رستے میں انہیں ایک تنگ گھاٹی ملی جس میں صرف ایک آدمی گزر سکتا تھا۔ جو مسلمان اس مقام سے پار ہو گئے، ان سے رومی لڑنے لگے۔ مجاہدین میں سے حضرت عمر بن عاص کے بھائی حضرت ہشام بن عاص بھی تھے۔ وہ سابقون اولون میں سے تھے۔ جو ہی اس تنگ گھاٹی سے گزرنے لگے تو ایک رومی کے تیر سے شہید ہو گئے۔ اب جو مسلمان وہاں پہنچتا تو حضرت شام کی لاش پر گھوڑے لے جانا گوارا نہ کرتا اور وہیں رک جاتا۔ حضرت عمر بن عاص نے یہ کیفیت دیکھی تو انہوں نے مسلمانوں کو کہا، مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے بھائی کو رتبہ شہادت پر فائز کیا ہے، اس کی روح کو اٹھا لیا ہے، یہاں تو اب صرف اس کا جسم ہے، اس لیے تم لوگ اس کی لاش پر سے گھوڑے لے جاؤ اور گھاٹی کے پار مسلمانوں کی مدد کو پہنچو۔ یہ کہہ کے انہوں نے اپنا گھوڑا آگے بڑھا دیا، ساتھ ہی دوسرے لوگ بھی چل پڑے۔ حضرت ہشام کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لیکن مسلمانوں نے رومی بگوروں کے پرخچے اڑا دیے۔ اختتام جنگ پہ حضرت ہشام کی لاش کے ٹکڑوں کو بورے میں بھر کر سپرد خاک کر دیا گیا۔ حضرت خالد بن ولید اور حضرت ابو عبیدہ نے دمشق کا محاصرہ کیا۔ دمشق کا محاصرہ بھی جاری تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کی اطلاع ملی۔ حضرت عمر فاروق مسند خلافت پر آ گئے اور عہد فاروقی سٹارٹ ہو گیا، اور عہد فاروقی کے شروع کے دنوں میں حضرت خالد بن ولید فصیل پھاند کر شہر کے دروازے کھول دیے۔ حضرت ابو عبیدہ اپنی فوج کے ساتھ تیار کھڑے تھے، وہ فوراً شہر کے اندر داخل ہو گئے۔ اہل شہر نے ہتھیار ڈال دی۔ حضرت ابو عبیدہ نے صلح کر لی۔ حضرت خالد کو اس کا علم نہ تھا، وہ شہر کے دوسرے حصے میں عیسائیوں سے ڈرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ شہر کے وسط میں حضرت خالد نے حضرت ابو عبیدہ کا سامنا ہوا تو حضرت ابو عبیدہ نے حضرت خالد کو بتایا، میں نے اہل شہر کو مان دے دی ہے، اس لیے تم بھی اپنے ہاتھ روک لو۔ حضرت خالد نے اسی وقت تلوار نیام میں ڈال لی۔ حضرت ابو عبیدہ نے حضرت خالد کے مفتوحہ حصے شہر کو بھی معاہدہ صلح میں شامل کر لیا اور دمشق پر پرچم اسلام بلند ہو گیا۔ دمشق کی شکست نے رومیوں کو سخت مشتعل کر دیا۔ وہ اردن کے ایک شہر میں جمع ہوئے تاکہ وہ دوبارہ سے ان پہ حملہ کر سکے۔ مسلمانوں کو اطلاع ملی تو انہوں نے بھی حضرت ابو عبیدہ کی قیادت میں اسی طرف کا رخ کیا۔ جب دونوں نے ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا، لڑائی سے پہلے فریقین کے درمیان سفیروں کے ذریعے گفت و شنید ہوتی رہی، لیکن اس کا کچھ نتیجہ نہ نکلا۔ بالآخر رومیوں نے اپنا سفیر سردار فوج حضرت ابو عبیدہ سے براہ راست گفتگو کے لیے بھیجا۔ رومی سفیر اسلامی لشکر میں پہنچا تو سب مسلمانوں کو ایک ہی رنگ میں ڈوبے دیکھا۔ اس نے میرے لشکر کے بارے میں پوچھا تو اسے بتایا گیا وہ سامنے بیٹھے ہیں۔ اس وقت حضرت ابو عبیدہ فرش پر بیٹھے ہوئے تھے اور تیروں کو الٹا سیدھا کر کے دیکھ رہے تھے۔ ان کا لباس عام مجاہدین کے لباس میں کوئی فرق نہیں تھا۔ قاصد نے کہا، حضرت ابو عبیدہ سے پوچھا، کیا آپ ہی فوج کے سردار ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ قاصد نے کہا، اگر آپ کی فوج رلے بلے بغیر واپس چلی جائے تو ہم ہر شخص کو 2 اشرفیاں دیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ نے قاصد کی پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ اس پہ وہ غصے ہو گیا اور دھمکی دے کے واپس چلا گیا۔ حضرت ابو عبیدہ اسی وقت فوج کو کمر بندی کا حکم دے دیا۔ تیسرے دن دونوں فوجوں میں زبردست لڑائی ہوئی۔ حضرت ابو عبیدہ قلب فوج میں تھے۔ وہ ایک ایک صف میں جا کے مسلمانوں کی ہمت بتاتے رہے۔ 50,000 رومیوں کے مقابلے مسلمانوں کی تعداد آدھے سے بھی کم تھی، لیکن انہوں نے مردانہ وار دشمن پر ایسے تابڑتوڑ حملے کیے کہ چند گھنٹوں کے اندر اندر اس کی کمر ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ آگے بڑھے اور انہوں نے حمص کا رخ کیا۔ اہل حمص چند دن تو قلعہ بند ہو کے مقابلہ کرتے رہے، لیکن جب انہیں کسی طرف سے بھی کچھ امید نہ رہی تو انہوں نے جزیے کے وعدے پہ مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی۔ حمص کے بعد حماتہ، شیراز، نعمان، کئی دوسرے علاقوں پر یکے بعد دیگرے قبضہ کیا گیا۔ اب حضرت ابو عبیدہ رومیوں کے ایک مضبوط گھر
لذائقہ کی طرف متوجہ ہوئے، اس کا بھی سختی سے محاصرہ کیا اور اس کو بھی فتح کر لیا۔ اس محاصرے کے دوران حضرت ابو عبیدہ کو ایک انوکھی ترکیب سوچی۔ انہوں نے اس علاقے کے آس پاس بہت سے پوشیدہ غار کھدوا دیے اور بظاہر ایسا کیا کہ محاصرہ ہم نے اٹھا لیا ہے اور حمص کی طرف ہم کوچ کر گئے ہیں۔ اہل لذائقیہ نے مطمئن ہو کے شہر کا دروازہ کھول دیا۔ حضرت ابو عبیدہ اسی رات کو اپنی فوج کے ساتھ پلٹ کر غاروں میں چھپ کر بیٹھ گئے تھے۔ جو ہی صبح ہوئی آنن فانن غاروں سے نکلے اور شہر میں گھس گئے۔ انہیں دیکھ کر تو رومیوں پہ سخت طاری ہو گیا۔ انہوں نے کسی مزاحمت کے بغیر ہتھیار ڈال دیے اور اس طرح حضرت ابو عبیدہ اس علاقے کو بھی تسخیر کر کے واپس حمص آ گئے اور رجب 15 ہجری تک یہیں پر رہے۔ رومیوں کی پے در پے شکستوں نے ہرکل یعنی کہ کیسر روم کو چونکا دیا۔ اب اس نے مسلمانوں کو ہر قیمت پہ شام سے نکال دیا جائے، لہٰذا اس مقصد کے لیے اس نے اپنے تمام علاقوں سے فوجیں اپنے پاس انداکیہ میں جمع کر لی اور تمام بڑے بڑے جنگجو بھی اپنے پاس بلا لیے۔ مسلمانوں نے باہمی مشورہ کیا کہ شام کے جن جن شہروں پہ ان کا قبضہ ہو چکا ہے وہاں سے فوجیں ہٹا لی جائیں اور ساری فوجوں کو سمیٹ کر ایک جگہ میں ہی کر دیا جائے تاکہ ہر کل سے مقابلہ کرنے میں کسی قسم کی بھی کمی نہ رہے۔ اس فیصلے کے بعد انہوں نے دمشق اور دوسرے شہروں سے اپنی فوجیں ہٹا لی اور ان سے لیا گیا جزیہ بھی انہیں واپس کر دیا۔ وہ لوگ اس بات سے بہت متاثر ہوئے کہ مسلمانوں نے ان سے پابندی عہد اور وفاداری کی ایسی مثال قائم کی جو دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ تمام مسلمان فوجیں شام کے شہروں سے نکل کر دریائے یرموک کے کنارے ایک مقام پہ جمع ہوگی اور اسی وقت دارالخلافہ سے بھی ان کے پاس لشکر آ پہنچے، لیکن اب بھی سارے مسلمانوں کی تعداد ملا کے 30 سے 40 ہزار کے درمیان تھی، جبکہ رومی لشکر تقریباً 2 لاکھ پر مشتمل تھا۔ پہلے دونوں طرف سے قاصد آتے جاتے رہے۔ رومیوں نے چاہا کہ مسلمان روپے پیسے لے کے واپس چلے جائیں، لیکن مسلمانوں کا مقصد تو یہ نہیں تھا، چنانچہ دونوں فوجوں میں لڑائی کا آغاز ہوا۔ رومی اس مارکے میں نہایت بے جگری سے لڑے، انہوں نے مسلمانوں کو بار بار حملے کیے، ایک دفعہ تو انہیں پیچھے دھکیلنے میں بھی کامیاب ہو گئے، لیکن مسلمان افسروں کی سرفروشی اور مہارت جنگ نے صورتحال کو سنبھال لیا۔ انہوں نے رومیوں پر پے در پے وار کیے۔ ہرکل بھاگ کر قسطنطنیہ چلا گیا اور پھر کبھی اس نے شام کی طرف منہ کرنے کی جرت نہیں کی۔ یرموک کی فتح کے بعد مسلمانوں یہ قافلہ حلب اور انطاکیہ تک جا پہنچا۔ ان شہروں پر بھی پرچم اسلام بلند ہوئے۔ حضرت ابو عبیدہ بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے، جس کو حضرت عمر بن عاص نے پہلے ہی محاصرے میں لے رکھا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ بیت المقدس پہنچے تو عیسائیوں نے ہمت ہار دی اور صلح کی درخواست کی، لیکن ان کے ساتھ یہ شرط رکھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود بیت المقدس آئیں اور اپنے ہاتھوں سے معاہدہ صلح کی تکمیل کریں۔ حضرت ابو عبیدہ نے حضرت عمر کو لکھ بھیجا کہ بیت المقدس فتح ہو چکا ہے، آپ یہاں تشریف لے آئیے۔ امیر المومنین حضرت ابو عبیدہ کا خط ملا تو چند مہاجرین و انصار کے ساتھ بیت المقدس تشریف لے گئے۔ حضرت ابو عبیدہ، حضرت خالد بن ولید، حضرت یزید اور دوسرے تمام افسران امیر المومنین کا استقبال کیا۔ وہیں عیسائیوں کے نمائندے بھی پہنچ کر معاہدہ صلح لکھ دیا گیا۔ فتح شام کے بعد حضرت ابو عبیدہ کی ہدایت پر شام کے کئی شہروں میں حلقہ ہائے درس قائم ہوئے، جن میں صحابہ کرام لوگوں کو قرآن حکیم کی تعلیم دیتے تھے، فقہی مسائل بتاتے تھے۔ ایک مرتبہ حجاز میں ایسا زبردست قحط پڑا کہ حضرت عمر فاروق کو اپنے تمام گورنروں سے غلہ طلب کرنا پڑا۔ حضرت ابو عبیدہ کو اطلاع ملی تو انہوں نے غلے کے لدے ہوئے 4000 اونٹ مدینہ منورہ بھجوائے اور ایک ہدایت کے مطابق وہ خود یہ اونٹ لے کے بارگاہ خدمت میں حاضر ہوئے۔ 17 ہجری میں رومیوں نے ایک دفعہ پھر بڑے ساز و سامان کے ساتھ حمص پر حملہ کر دیا، لیکن وہ مسلمانوں کا مقابلہ نہ کر سکے۔ حضرت ابو عبیدہ کو اپنی زندگی میں پیش آنے والی یہ آخری لڑائی تھی۔ اس کے بعد رومیوں نے کبھی مسلمانوں کی طرف پیش قدمی کرنے کی جرت نہیں کی۔ 18 ہجری میں شام اور عراق میں طاعون کی خوفناک وبا پھیل گئی۔ مسلمانوں کی اس وبا سے سخت نقصان پہنچا۔
حضرت عمر فاروق کا یہ مشورہ تھا کہ تمام فوج کو واپس آ جانا چاہیے، جبکہ حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ اے عمر، کیا آپ تقدیر الہی سے بھاگ رہے ہیں؟ حضرت عمر نے جواب دیا، ابو عبیدہ، کاش یہ بات تمہارے سوا کسی اور کے منہ سے نکلی ہوتی، میں کیوں تقدیر الہی سے بھاگوں گا؟ تم خود ہی بتاؤ کہ اگر کچھ اونٹوں کے ساتھ تمہارا گزر کسی ایسی وادی سے ہو جس کے دونوں کنارے ایک بنجر ہو اور ایک ویران اور ایک سرسبز ہو، تو تم کس سائڈ سے گزرو گے؟ یقیناً تم سرسبز و شاداب علاقے سے اپنے اونٹوں کو لے جانا چاہو گے۔ حضرت عبیدہ نے اپنی رائے پہ پھر بھی قائم رہے۔ انہوں نے کہا حضرت عمر فاروق مدینہ منورہ میں واپس جا کر حضرت عبیدہ کو خط لکھا کہ جس میں ان کو مدینہ منورہ آنے کے لیے کہا گیا۔ حضرت عبیدہ سمجھ گئے کہ امیر المومنین انہیں صرف وبا والے علاقے سے نکالنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا، امیر المومنین، آپ مجھے جس غرض کے لیے مدینہ بلانا چاہتے ہیں میں اسے سمجھ گیا ہوں۔ میں مسلمانوں کی فوج میں ہوں، میرا دل ان سے جدا ہونے کو نہیں چاہتا، اس لیے مجھے یہیں رہنے دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ خط پڑھ کر رو پڑے۔ حضرت عبیدہ کو ایک اور خط روانہ کیا جس میں لکھا، اس وقت فوج جس مقام پر ہے اس سے آپ اسے اونچی مقام پر لے جائیں۔ حضرت ابو عبیدہ نے اس حکم کی تعمیل کی اور فوج کو اس سے اونچے مقام پر لے گئے، لیکن یہاں پہنچنے پر ان پر بیماری کا حملہ ہو گیا۔ جب مرض نے شدت اختیار کی تو انہوں نے حضرت معاذ بن جبل انصاری کو اپنا جانشین مقرر کیا اور لوگوں کو اللہ کی اطاعت و اتحاد و اتفاق کی وصیت کرتے ہوئے اپنی جان خدا کے سپرد کر دی۔ اس وقت ان کی عمر 58 برس تھی۔ حضرت معاذ بن جبل نے ان کا جنازہ پڑھایا اور مسلمانوں کے سامنے خطبہ دیا جس میں فرمایا، مسلمانوں، تم پر آج ایک ایسے شخص کی جدائی کی مصیبت آ پڑی ہے جس کی مثل میں نے خدا کے بندوں میں کسی کو نہیں دیکھا۔ وہ سب سے بڑھ کے درگزر کرنے والے تھے، سب سے بڑھ کے غل و غش سے پاک تھے، مسلمانوں کے سب سے زیادہ خیر اندیش تھے اور ان پر سب سے بڑھ کر شفیق تھے۔ اس لیے تم سب ان کے واسطے رحمت اور مغفرت کی دعا کرو۔ خدا کی قسم اب ان جیسا کوئی شخص تمہارا سردار نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق نے حضرت ابو عبیدہ کو اور حضرت معاذ بن جبل کی خدمت میں 400 دینار اور 4000 درہم بھیجے۔ حضرت ابو عبیدہ نے اپنے حصے کی تمام رقم فوج میں تقسیم کر دی۔ حضرت عمر فاروق کو معلوم ہوا تو بے اختیار ان کی زبان سے نکلا، الحمدللہ کہ مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کی نظروں میں ابھی بھی اس دولت کی کچھ حقیقت نہیں۔ حضرت عمر فاروق کے نزدیک حضرت ابو عبیدہ کی بے انتہا قدر تھی، وہ انہیں اپنا بھائی کہتے تھے۔ جب 17 ہجری میں بیت المقدس تشریف لائے تو ان کے استقبال کے لیے تمام سردار موجود تھے، مگر حضرت عمر فاروق بار بار کہتے تھے، میرا بھائی کدھر ہے، میرا بھائی کدھر ہے؟ لوگوں نے پوچھا، آپ کس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، میں حضرت ابو عبیدہ کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد حضرت ابو عبیدہ اپنی اونٹنی پہ سوار ہوئے وہاں آئے۔ حضرت عمر انہیں مدینہ منورہ سے چلتے جس وقت جن کپڑوں میں دیکھا تھا یہ اسی میں ملبوس تھے۔ میرے بھائی کہتے وہ ان سے لپٹ گئے، ان کی جائے قیام پر تشریف لے گئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ تلوار، ڈھال اور اونٹ کے سوا وہاں کوئی چیز نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق کی آنکھیں نم ہو گئی۔ انہوں نے فرمایا، ابو عبیدہ، کاش تم ضروری سامان تو گھر میں رکھ لیتے۔ انہوں نے بے نیازی سے جواب دیا، امیر المومنین، ایک مجاہد کے لیے یہی سامان کافی ہے۔ بیت المقدس میں قیام کے دوران ایک دن حضرت عمر فاروق نے حضرت ابو عبیدہ سے کہا بڑی بے تکلفی سے کہ بھائی اور لوگوں نے تو میری دعوت کی کر چکے لیکن تم نے مجھے مدعو نہیں کیا، آج تم بھی میری دعوت کرو نا۔ حضرت ابو عبیدہ نے عرض کیا، امیر المومنین، میں اس خیال سے خاموش تھا کہ شاید آپ کو میری دعوت پسند نہ آئے، ورنہ میں اپنے غریب خانے پر ہر وقت آپ کے لیے چشم براں ہوں۔ حضرت عمر فاروق ان کی جائے قیام پر تشریف لے گئے تو حضرت ابو عبیدہ نے روٹی کے چند سوکھے ٹکڑے امیر المومنین کے سامنے لا کے رکھ دیا۔ عرض کیا، امیر المومنین، میری تو یہی خوراک ہے، دونوں وقت روٹی کے یہ سوکھے ٹکڑے پانی میں بھگو کے کھا لیتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رونے لگے اور فرمایا، شام میں آ کے سب ہی بدل گئے، لیکن ابو عبیدہ ایک تم ہی ہو، اپنی اسی وضع پہ ہو۔ ایک اور موقع پہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، کسی کے منہ پہ تعریف کرنا اچھا نہیں لگتا، لیکن اے ابو عبیدہ، میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا، تمہارے سوا
ہم میں سے ہر ایک نے اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ بدل لیا ہے۔ حضرت عمر فاروق کو ان کی وفات سے پہلے صحابہ کرام نے جانشین مقرر کرنے کا مشورہ دیا تو انہوں نے فرمایا کاش ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو خلافت کے لیے میں ان کا نام تجویز کرتا۔ قیامت کے دن مجھ سے اس کے بارے میں سوال ہوتا تو میں عرض کرتا الہی میں تیرے نبی کو اس شخص کے بارے میں یہ فرماتے سنا تھا کہ یہ ابو عبیدہ امت کا امین ہے۔ شام کے سپہ سالار اعظم حضرت ابو عبیدہ نے اپنی ساری زندگی انتہائی انکساری کے ساتھ گزاری۔ نہ کبھی امتیازی لباس پہنا، نہ کبھی اونچی جگہ پہ اپنی نشست بنائی۔ معمولی لباس میں سپاہیوں کے درمیان فرش پر بیٹھ جاتے۔ رومیوں کے سفیر بھی آتے تو بھی وہ یہ جان نہ سکتے کہ ان کا امیر کون ہے۔ ایک مرتبہ ایک مسلمان سپاہی نے دشمن کے ایک سپاہی کو پناہ دی۔ حضرت خالد بن ولید حضرت عمر بن عاص نے ان کو ماننے میں عذر کیا کہ یہ پناہ ایک سپاہی نے دی ہے۔ حضرت عبیدہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے فرمایا میں اس مسلمان مجاہد کی دی گئی پناہ کو رد نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے مسلمانوں کا ہر فرد سب کی طرف سے پناہ دے سکتا ہے۔ اس انکساری کے باوجود وہ نصیحت و تلقین اور حق گوئی سے کبھی باز نہ رہتے تھے۔ حضرت عمر فاروق کے مسند خلافت پر بیٹھنے کی اطلاع ملی تو انہوں نے شام سے ایک پر اثر خط لکھا جس میں انہوں نے روز آخرت کا خوف دلایا اور عدل و انصاف کی تلقین کی۔ سچ تو یہ ہے کہ ابو عبیدہ کی زندگی ایک نمونے کی زندگی تھی۔ اس کے جس پہلو پہ بھی نظر ڈالیں وہ روشن نظر آئے گا اور امت مسلمہ کو اپنی منزل مقصود متعین کرنے کی راہ دکھائے گا۔